خود جانا خود چلنا، دنیا خود چل رہی، یہ تو دہریت ہے. یہ فرعون کا عقیدہ تھا. فرعون اللہ چلا رہا ہے، یہ نبوت ہے. نبوت نبی، نبیٌ اس کا ترجمہ ہے مخبر، خبر دینے والا. 3 خبریں ہر نبی نے دی ہے. پہلی خبر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. 950 سال اللہ کی طرف بلایا، 950 سال. یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. دن میں بلایا، رات میں بلایا. ابھی جبوتی کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ 5 دن میری تشکیل تھی، تو ایک مہمان نے کہا کہ میں عشاء کے بعد گشت نہیں کرتا ہوں، بس سارا دن مجھے گشت کے لیے تیار، عشاء کے بعد نہیں. میں نے کہا شیخ نوح علیہ السلام یقول یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دن اور رات میں بلایا. اور دوستو ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیر کی کتابوں میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو قومہ لیلا و نہارا سرا و جہرا. حضور پاک علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے تھے دن میں بھی رات میں بھی، سری بھی جہری بھی. ایک سری ذکر ہے، ایک جہری ذکر ہے. کلم کھلا بلانا، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، چلانے والا، منہ دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا ایک ہے. تو نوح علیہ السلام نے میرے محترم دوستو 950 سال بلایا. ابراہیم علیہ السلام نے بلایا لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. ایک ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری ہے میرے محترم دوستو. اس کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی مدد آ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. بیوی کو چھوڑا، اللہ کی مدد آ گئی، زمزم اللہ نے نکالا. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ پاک کی مدد آ گئی، دمبا بھیجا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری ہے. چلا آگ میں لگایا، رائن میں نہیں لگایا، مسجدوں میں نہیں لگایا، آگ میں لگایا. بی بی ہاجرہ کو پہاڑوں میں چھوڑا. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ اس وقت تو مدینہ منورہ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں ہے، عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوڑو، بات بھی نہ کرو. آخر میں بولنے کا اللہ امر کا، اللہ نے امر کیا. ہاں صحیح، اللہ نے امر کیا. تو وہ بھی تو دوستو ایمان والی تھی. فرمائے اذا لا یضیعنا، اللہ پاک ہم کو ضائع نہیں کرے گا. پھر زمزم نکالا، آج تک چل رہا ہے. پھر امتحان آ گیا، بچے کو دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کو ذبح کرو. بیٹا بھی تو بیٹا ہے، ففعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا امر ہے کرو. پھر دوستو اللہ کی مدد آ گئی، جبرائیل علیہ السلام آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا دوستو. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیا. ہاں تو میں آج کرتا تھا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. نبیوں کی دعوت ایک ہے میرے محترم دوستو. دعوت میں فرق نہیں ہے، شریعت میں فرق ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہے، البتہ میدان میں فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا نبی تھا، شعیب علیہ السلام مدین کا نبی تھا، یونس علیہ السلام 100,000 او یزیدون 1,00,000 لوگوں کا نبی تھا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، سارے انسانوں کا نبی ہے. بادشاہوں کا نبی، غریبوں کا نبی، وزیروں کا نبی، عرب کا نبی، کالوں کا نبی، گوروں کا نبی، عورتوں کا نبی، غم کا نبی، خوشی کا نبی، دعوت کا نبی، عبادت کا نبی، نیت کا نبی. نیت ہم بیٹھے بیٹھے دوستوں کوئٹہ کی نیت کرے، پاکستان کی نیت کرے، مسلمانوں کی نیت کرے، یہ حضور کا اتباع نہیں ہے. اتبعو، حضور کا اتباع یہ ہے پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہو جائے. ہاں دین زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نیت کرنا نبی کا کام ہے، نیت کرنا مسلمان کا کام ہے، دعوت دینا مسلمان کا کام ہے، دعوت دینا نبی کا کام ہے.
दुआ मांगना नबी का काम है, हिदायत देना अल्लाह पाक का काम है। किसकी हिदायत मिलेगी? ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मांग रहे इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, या अल्लाह हिदायत। हिदायत क्या है दोस्तों? मखलूक और खालिक में फर्क आ जाए, ये हिदायत है। मखलूक छोटी है, अल्लाह बड़े हैं। मखलूक फानी है, अल्लाह की ज़ात बाकी है। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। माल मुल्क में कामयाबी नहीं है, ईमान और अमल में कामयाबी है। बेदीनी में नाकामी, दीन में कामयाबी। ये हिदायत है। तो ये हिदायत आएगी दोस्तों दावत से आएगी। नबी का पहला काम दावत है। दावत क्या माना? अल्लाह की तरफ बुलाना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दावत दी है? वो कुरान में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत क्या है? नमरूद दुनिया का बादशाह है, दुनिया सारी दुनिया का बादशाह नमरूद, और जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया का बादशाह। नमरूद के सामने कहते हैं युहयी, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, वो युमीत, मौत देने वाले अल्लाह है, युतइमुनी, मुझे अल्लाह खिलाता है, वो यस्कीन, मुझे अल्लाह पिलाता है। क्या नमरूद के समझ में बात नहीं है? हुकूमत चला सकता है, हिदायत नहीं है। ये अल्लाह दिखा रहा है कि मुल्क और चीज है, हिदायत और चीज है, माल और चीज है, हिदायत और चीज है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही बात सुना है। एक मूसा अलैहिस्सलाम की कारगुजारी है समंदर में, आगे समंदर पीछे लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमान है वो कहते हैं इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। वो समंदर, ये लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम तो दाई है। वो जो कौम थी वो दाई नहीं थी मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी दाई था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला इन्ना मई रब्बी, जिस अल्लाह की मैं बड़ाई बयान करता तो वो अल्लाह मेरे साथ है। ये नहीं फरमाया हमारे साथ है। इन्ना मईया, मेरे साथ, इन्ना मई रब्बी, एक अल्लाह की मदद है, एक अल्लाह पाक बनफ्स नफीस साथ है। अल्लाह मेरे साथ है। तो ऊपर लश्कर आ गया, हुक्म आ गया इस लकड़ी समंदर मारो। अब कहां दोस्तों हमारे अकल, कहां दोस्तों नकल? एक है नजर, एक है खबर। ईमान क्या है मेरा मोहतरम दोस्तों? ईमान। आज तो नमाज का पूछ रहे, वजू पूछ रहे, तिजारत का किसी चीज पूछना है, ईमान क्या है? ईमान ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, तकजीबुन नजर, तस्दीकुल खबर। नजर की तकजीब करो। ये फिरौन से होता है, ये झूठ है। अल्लाह करता है, ये खबर है। मैं कमा रहा हूं, ये झूठ है। अल्लाह दे रहा है, ये खबर है। रात आ रही खुद ब खुद, ये झूठ है। अल्लाह के इरादे से रात आ रही है, ये खबर है। अल्लाह के इरादे से दिन आ रहा है तो हुक्म आ गया, खबर आ गई। खबर मूसा अलैहिस्सलाम को वही आ गई कि इस लाठी से समंदर मारो। समंदर, फिरौन नहीं, समंदर। अब हमारा अकल में क्या है? कहां लाठी, कहां समंदर? तो फिरौन आ रहा है, बदबख्त। लश्कर है, हुकूमत है, बादशाह है, वो यहाँ भी समंदर मारो। समंदर मारा, क्या होगा? अल्लाह पाक के हुक्म के अंदर कितनी खैर छुपी हुई है। 12 रास्ते बन गए, निजात मिल गई, लश्कर आ गई। तो गलत माहौल है दोस्तों, गलत माहौल, दुश्मन साथ है क्या? नहीं, बस ये आपके लिए हो बादशाह साहब, आपके लिए हुआ, आप तो बादशाह है। तो उसके साथ वो भी काफिर थे। फनबذनाहु फिल यम, हमने फेंक दिया। अल्लाह ताला फरमाते फेंक दिया। तो दोस्तों एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की कारगुजारी है, एक मूसा अलैहिस्सलाम की दावत है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से क्या फरमाता है, दावत क्या दिया? इस वक्त उम्मत मुस्लिम से मेरे मोहतरम दोस्तों दावत भूल गई। उस दावत को जिंदा करना है कि हमारा बच्चा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारे मस्तूरात, हमारे मर्द, हमारे बादशाह, हमारे गरीब, हमारे ताजिर, हमारे जमींदार,
دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس کے زبان پر یہ بات آ جائے کہ اللہ بڑے ہیں، جو کچھ ہوا ہے اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے، نظر آ رہے مخلوق سے ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز پیدا کیا ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، آسمان یہ کیسی مخلوق ہے؟ ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. کرسی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، عرش اللہ پاک کا عرش، رب العرش العظیم، اللہ پاک وہ ذات ہے جو عظیم عرش کا رب ہے. ہوا قوم عاد پر ہوا آ گئی، بارش نوح علیہ السلام کے قوم پر طوفان آ گئی، فرشتے کی چیخ قوم عاد پر ہوا آ گئی، قوم سمود پر چیخ آ گئی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، پہاڑ کیسی مخلوق ہے؟ سمندر کے اندر کیا مخلوقات ہے؟ مچھلی، انسان، ہر انسان الگ الگ مخلوق ہے، الگ شکل ہے، الگ دماغ ہے، الگ زبان ہے، الگ استعداد ہے، رنگ الگ الگ، زبان الگ الگ. اس لیے کہتے ہیں ربی العظیم میرا رب، ربی الاعلی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب، رب العالمین سارے جہان کا رب. ثم ہدا، پھر اللہ پاک چلا رہا ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، پھر اللہ پاک چلا رہا ہے. ہدا، ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دیا. یہ درخت خود بخود بڑھ رہا ہے، خود بخود بڑھ رہے ہیں، یہ داہریت ہے. اللہ بڑھا رہا ہے، یہ نبوت ہے. ہر گیا کی از زمین روید، وحدہ لا شریک لہ گوید. جو گھاس اٹھتا ہے وہ کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ. ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، آپ اس کے تسبیح سمجھتے نہیں ہو. انسان بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زندہ ہے. ذکر نہیں کر رہا ہے یہ مردہ ہے، انسان نہیں ہے. جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے جہنم نہیں ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کے لیے جہنم نہیں ہے. اس پر تو جنت واجب ہے کلمے والے پر، جہنم صفائی کے لیے، سزا کے لیے. ادھر بھی جو تکلیفیں آ رہی دنیا میں، حدیث میں آتا ہے اور تکلیف جو مسلمان کو پہنچتی ہے حتی شوکت وشاکھا، کانٹا انسان میں چبھ جائے اسی بھی گناہ معاف ہوتے. ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے. ہاں، جو بالکل اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو قرآن ہے یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یا شیطان ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، ذکر نہ کرنے والا مردہ. یہ زمین پر ذکر ہو رہا ہے، وہ زمین پر فخر کر رہی ہے. تو انبیاء علیہ السلام دوستو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بڑائی سناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حکومت بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی. دولت والا قارون، حکومت والا فرعون، دونوں نے مقابلہ کیا. قارون نے کہا میں نے مال کمایا، پیسہ میں نے کمایا. یہ قارون کی بات. زمین کے ساتھ اللہ نے دسا، پانی جو ہے دولت کے ساتھ. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو تمام انبیاء علیہ السلام کا خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ پاک نے دوستو مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت دیا. جبرائیل علیہ السلام آئے، سب سے پہلے آیات آ گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلے یہ وحی نازل ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدیجہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر کپڑے ڈالو. پھر گارگزاری سنایا. پھر خدیجہ نے تسلی دیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیا، آپ جو ہے آپ میں اخلاق ہے، آپ امانت کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس زمانے کا جو بزرگ تھا ورقہ بن نوفل، اس کے پاس لے گئے، اس کو حضور پاک علیہ السلام نے کارگزاری سنایا.
اس نے کہا یہ جو ناموس آپ کے پاس آیا ہے یہ فرشتہ ہے، آپ کو نبوت مل گئی، یہ پہلے نا انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، اور ایک وقت آئے گا یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے گا، مکے سے نکالے گا۔ 40 سال بے داغ ماضی، محمد امین صادق امین، کیا میں نے جرم کیا مجھے نکالے گا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، او مخرجیہ تھا باسی مدد مکی سے باسی۔ ہاں اگر میں زندہ تھا میں آج کی تائید کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو دوستو پہلی حکم آیا نا، پہلا حکم، سب سے پہلا حکم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے پیغمبر سناؤ، کھڑے ہو جاؤ، سناؤ، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، اللہ کی بڑائی سناؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا اہل مکہ، یا ایھا القریش، یا ایھا العرب، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہے پالنے والا، الہ ایک ہے، الہ کام بنانے والا اور کوئی نہیں ہے، مشکل کشا، روزی دینے والا، بیماری دور کرنے والا، ساری دنیا کا چلانے والا۔ اس لا الہ الا اللہ کا اتنا مفہوم ہے میرے محترم دوستو کہ مخلوق اور خالق الگ الگ ہے۔ مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، الا اللہ، اللہ پاک اپنے ارادے سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک اللہ ہے۔ تو مشرکین نے کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ۔ مشرک جو تھے نا میرے محترم دوستو، مشرک کیا مطلب؟ مشرک اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنے والے۔ ایک تو داہری ہے جیسے فرعون اللہ کو مانتا نہیں تھا، قارون اللہ پاک کو مانتا نہیں تھا، نمرود اللہ پاک کو مانتا نہیں تھا، یہ تو داہری ہے۔ ایک ہے ابو جہل۔ ابو جہل دوستو داہری نہیں تھا، مشرک تھا، حج بھی کرتا تھا، حجیوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، پانی بھی پلاتا تھا، فیصلے بھی کرتا تھا۔ ابو الحکم فیصلے کرتا تھا، چور نہیں تھا، ڈاکو نہیں تھا، سردار تھا اور مشرک تھا۔ کیلات ہے، یہ بت یہ کرتا ہے، یہ بت یہ کرتا ہے، اسی یہ 360 بت ہے۔ ہاں اللہ پاک بھی ہے، اللہ بھی ہے، زمین اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ بت کیا کرتے؟ یہ فالتو ہے، یہ ہمارا باپ دادا نے غلط کیا ہے، یہ مکے میں یہ بت کیسے بنا؟ یہ سارا غلط ہے۔ بس اپنا باپ کا دین تم نے چھوڑا، اپنا دادا کا دین چھوڑا۔ اس لیے صحابی کو کیا فرماتے تھے؟ سبعان، یہ بے دین ہو گیا۔ صحابی کو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، ایک اللہ بس۔ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، دعوت دینا نبی کا کام، ہدایت دینا بھائی کس کا کام ہے؟ دل میں ڈالنے والا اللہ ہے، نور ڈالنے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق مسلمان، فوراً بچوں میں حضرت علی مسلمان، عورتوں میں خدیجہ مسلمان رضی اللہ عنہم۔ پھر جو دوستو مسلمان ہو گیا میرے محترم دوستو، دائی بن گیا۔ 4-5 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے دن مسلمان بنایا، 5-6 دوسری دن مسلمان بنایا۔ اس میں حضرت عثمان بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔ دعوت دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب 40 سال حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے دوستو، وہ تو معصوم زندگی ہے، بے گناہ زندگی ہے۔ ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا ہے، کیوں؟ دعوت نہیں ہے۔ آج میرے محترم دوستو دعوت بھول گئی، بھولنا بھی بھول گیا۔ دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ مسلمان دائی ہے، کیوں دائی ہے؟ نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت امام غزالی صاحب نے لکھا ہے،
العیاذ باللہ یہ کام نہ کرنا، العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا. کہ نبی کس لیے آتا؟ دعوت نہیں کریں گے تو نبی کا کیا کام تھا؟ دیانت ختم ہو جائے گی، شرافت ختم ہو جائے گی، آبادیاں تباہ ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، مخلوق تباہ ہو جائے گی. یہ 1000 سال پہلے امام غزالی صاحب نے لکھا ہے، 1000 سال پہلے، تقریباً 900 1000 سال پہلے امام غزالی صاحب. کیونکہ وہ جو بزرگ ہے نا میرے محترم دوستو، ایک ہے نبی ایک ہے ولی. نبوت تو ختم ہے دوستو، ولایت ختم نہیں ہے. ہر مسلمان ولی بن سکتا ہے. ولی کیا ہے دوستو؟ 2 چیزیں جس میں آ گئی ولی ہے، ایمان اور تقوی. انہیں فرمایا ہے حدیث میں اتقوا فراست المومن فإنه يرى بنور اللہ، مومن کے فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. اور امام مالک صاحب نے جو عجیب بات کی ہے نا، لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کی جو آخری طبقہ ہے اس کام سے اس کا اصلاح ہوگا جو پہلے طبقے کا اصلاح ہوا، اسی کام سے اس کے آخری طبقے کا اصلاح ہوگا. میں حیران ہوں، امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ 2 صدی کا ہے، 2 صدی. امام اعظم ابو حنیفہ صاحب، امام مالک صاحب، شافعی صاحب، احمد بن حنبل صاحب، امام بخاری، مسلم، یہ 3 صدی کا ہے. امام مالک صاحب فرماتے ہیں یہ جو امت ہے نا، پہلے طبقہ جس زمانے میں دوستو شرک ہے، کفر ہے، ننگے طواف کر رہے ہیں، اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، نماز نہیں، نماز تو چلو فرض نہیں ہے، بہرحال یہ دوستو اللہ پاک کا تعارف نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے کا کوئی پہچان نہیں ہے، جہالت کی زندگی، ننگے طواف کر رہے ہیں، ننگے، لڑائیاں ہو رہی ہے، معمولی چیز پر لڑائی، فساد ہے دنیا میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوستو دعوت شروع کیا، جو صحابی مسلمان ہوتا ہے وہ داعی بنتا ہے. ہاں تکلیف آ رہی ہے، برداشت کرو. کفوا ایدیکم، کافر سے ہاتھ بالکل خاموش رکھو. کفوا ایدیکم، جو قرآن اتر رہا ہے اس کی تعلیم دار ارقم میں کرو. دار ارقم، ایک صحابی کا نام ہے ارقم، اس کا جو گھر ہے اس کو کہتے ہیں دار ارقم. اس میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، چپکی 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 چپکی. حضرت ابو ذر غفاری آ گیا رضی اللہ عنہ، چپکے چپکے، بڑا قصہ ہے. بہرحال جب مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا ابھی چھپاؤ، ابھی دعوت نہیں دینا، ابھی نہیں دینا. لیکن دوستوں کو تو اندر نور آ گیا، او کلم کلا دعوت دیا، بے ہوش ہو گیا، اس عبارہ بے ہوش ہو گیا. او بدبختو کیوں مار رہے ہو؟ یہ تو ابو ذر غفاری ہے، شام کے راستے میں اس کا قبیلہ آتا ہے، تمہارا تجارت ختم ہو جائے گا. ابو بکر صدیق نے کلم کلا دعوت دیا، بے ہوش ہو گیا. رات کو ہوش میں آیا، فرمایا کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے. ماں غیر مسلم تھی. میں نے کہا کھانا کھاؤ، کھانا حرام ہے جب تک حضور کو نہ دیکھو. بس حضور سے ملایا، گلے ملایا، دار ارقم میں. زخمی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گلے ملایا، دوستوں رویا. اب اس وقت میں کیا بات کی، یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، اس کے لیے دعا کرو، یہ مسلم نہیں ہے. اسی رات ماں مسلمان ہو. ہدایت کیسے ملتی ہے؟ دعوت کے ساتھ مجاہدہ. دنیا کی روح کلمہ ہے دوستو، ایک مسلمان زندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قیامت نہیں آئے گی بے عمل مسلمان، کلمے والا. دنیا کی روح کلمہ ہے، کلمے کی روح دعوت ہے. دعوت کیا ہے میرے محترم دوستو؟ کہ مخلوق جو چاہے وہ نہیں ہوگا، اللہ پاک جو چاہے وہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے. دین میں کامیابی ہے، بے دینی میں ناکامی ہے. یہ دعوت دیں گے تو کلمے میں روح آئے گی. کبھی کلمے میں روح آ گئی تو کیا ہوگا؟ پھر نیکی آسان، گناہ مشکل. یہ ہوگا. نماز میں مزہ آئے گا. ایک بزرگ نہیں تھا،
کسی سے پوچھا جنت میں نماز ہے؟ اس نے کہا جنت میں نماز نہیں ہے۔ اوہو کیا مزہ ہے اس جنت میں جس میں نماز نہیں ہے۔ یہ کب آئے گا؟ جب کلمے کی روح آ جائے۔ قرآن ہفتے میں ختم کرتے تھے، ہفتے میں 7 منزل، ہم کہتے مہینے میں ختم، مہینے نہیں 2 میں ختم کرو، 3 میں ختم، 4 میں ختم، 6 مہینے میں ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ جس گھر میں تلاوت ہے اس میں خیر آئے گی، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، فرشتے آئیں گے، شیاطین نکل جاتے ہیں۔ تو دوستوں کامیابی نظر آئے گی۔ کلمے کی روح دعوت ہے، دعوت کی روح مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ، یہ مجاہدہ ہے۔ بے ہوش ہو گیا، کھانا نہیں کھانا ہے، یا رسول اللہ میری بات سے بات کو ماں مسلمان ہو گئی۔ اس پر صبر کرو، صبرا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ یاسر ہے، عمار ہے اس کا بیٹا، یاسر کی بیوی ہے، تینوں کو مارا جا رہا ہے۔ حضور دیکھ رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا مارو، استاد کے سامنے شاگرد مارو، نبی کے سامنے صحابی، باپ بھی، بیٹا بھی، ماں بھی۔ حضور بھی دیکھ رہے، اللہ پاک بھی دیکھ رہے۔ صبرا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، جنت، جنت۔ پھر ہجرت کرو، حبشہ جاؤ، ہجرت، دعوت کے ساتھ مجاہدہ، مجاہدے کے ساتھ مشورہ، مجاہدہ بھی کرو، مشورے سے کرو۔ کبھی یہ شیطان، کیونکہ ایک صحابی نے کہا کھانا نہیں کھانا، یہ وہ مشورے کی روح اخلاص، مجاہدے کی روح مشورہ، مشورے کی روح اخلاص۔ تو دوستو دعوت سے ہدایت آئے گی۔ جو ہدایت ہم مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو، اگلی بات یہ ہدایت ہے کیا؟ دل میں نور ہے، مخلوق فقیر ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، مخلوق محتاج ہے، اللہ پاک کی ذات صمد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہنساتا ہے، رلاتا ہے۔ کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، نبی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جنت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، دنیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آخرت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ دنیا کس لیے؟ دنیا ادنا، بہت کمزور چیز، دنی چیز، دنی۔ کتنی عمر ہے؟ 60-70 کے درمیان، زیادہ، ورنہ جوان کو آ سکتی ہے، بادشاہ کو موت آ سکتی ہے، وزیر کو آ سکتی ہے، پیسوں والوں کو آ سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت بہتر بھی ہے، باقی بھی ہے۔ رات کو کسی سے ملاقات ہو گئی، اجتماع پر گئے تھے، تو خواص کے آدمی، لیکن اجتماع پر گئے تھے، اس نے کہا مولانا میں نے ایک بات اجتماع میں نوٹ کیا، انہوں نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت، دنیا فانی ہے، اصل آخرت ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور یہ قرآن کی آیات ہے والآخرت خیر وابقا، اور یقیناً اس کی دل سے میرے دل خوش ہو گیا۔ آخرت خیر ہے، خیر، وہاں کی جوانی، وہاں کی زندگی، وہاں کا کھانا، وہاں کا مکان، وہاں کی شادی، وہاں کی نعمتیں، زندگی ہمیشہ، جوانی ہمیشہ، صحت ہمیشہ، نعمتیں ہمیشہ، دودھ کے نیرے، شراب کے نیرے، شاد کے نیرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کیا مانگتے ہو یا اللہ؟ کیا مانگے؟ سب کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا زبور سناؤ، زبور، جنتیوں کو زبور سناؤ۔ پھر وہ زبور سنائے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان۔ وہ زبور سناتا تھا، سارے پرندے کھڑے ہوتے تھے، سارے اس کے ساتھ ذکر کرے۔ پھر جنت میں سنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کیا مانگتے ہو یا اللہ؟ کیا مانگ لے؟ پھر اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا یاسین سناؤ، سورہ یاسین سناؤ، سورہ یاسین سناؤ۔ پھر سنائے گا، پتہ نہیں کتنے لاکھ سال گزریں گے،
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کیا مانگتے ہو یا اللہ؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائے، جنت میں سورہ رحمان سنائے، کیا مانگتے ہو یا اللہ پاک؟ سب کچھ ہے۔ پھر دوستو اللہ پاک نورانی پردے ہٹ جائیں گے، مسلمان جو ہے اللہ پاک کو ایسے دیکھے گا کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو۔ لن ترانی بترانی صفا غورز عقبہ، دنیا میں لن ترانی ہے، لن ترانی مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لن ترانی بترانی سے ترانی، لن ترانی فغورز عقبہ، قیامت میں لن ترانی ترانی ہو جائے گا۔ یعنی ایسی محنت کرو، کلمہ پڑھو، کلمے کے بعد ایمان بناؤ، ایمان کے بعد احسان بناؤ، احسان پہلے اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ اسلام ہے۔ ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو احسان ہے۔ احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ پاک کو نہیں دیکھ، یہ کیفیت نہیں ہے، یہ تو کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ احسان کیسے پیدا ہوگا دوستو؟ یہ دعوت سے پیدا ہوگا، دعوت سے ہدایت آئے گی میرے محترم دوستو، ہدایت کے بعد دین آئے گا، دین کے بعد کامیابی آئے گی۔ دوستو پہلے دعوت آئے گی، پھر ہدایت آئے گی، پھر دین آئے گا، پھر کامیابی آئے گی۔ یہ ہے ترتیب، نبیوں کی ترتیب، پہلے دعوت پھر ہدایت۔ ہدایت کا اپنا اصول ہے، اصول۔ اللہ کی بڑائی سناؤ، اس کے لیے آپ خود جاؤ، اب جاؤ۔ نبی کتنا اعلیٰ ہے، کافر کتنا ادنا ہے، اب جاؤ۔ وہ کابل امام گئے، مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا اے علماء لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے، یہ کدھر ہے؟ تو علم کی بے عزتی ہے، اس نے مجھے کہا۔ میں نے کہا مولوی صاحب نبی کیوں گیا کفار کے پاس؟ نبی اعلیٰ ہے، کافر ادنا ہے۔ پھر میں نے مثال سمجھایا، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اگر زیادہ بیمار ہو جائے پھر سرجن ادھر جاتا ہے، ڈاکٹر ادھر جاتا ہے۔ وہ بہت بیمار ہے، بیمار ڈاکٹر کے پاس نہیں آ سکتا ہے، پھر سرجن جاتا ہے۔ صحابہ بن گئے، پھر صحابہ حضور کے سامنے کیسے ادب سے رہتے تھے، ایسے ادب سے رہتے کہ بات نہیں کرتے تھے۔ پھر صحابہ یہ چاہتے تھے کاش کوئی دیہات والا صحابی آ جائے، حضور سے کوئی بات پوچھے، ہمیں فائدہ ہو جائے۔ دیہات والا جو ادب نہیں جانتے وہی آ جاتے۔ جو پہلے مخالف تھے حضور کے ساتھ، محمد رسول اللہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ محمد رسول اللہ نہیں لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ سہیل صلح حدیبیہ میں، پھر وہ سہیل کیسے بن گیا؟ حضور کا پانی بدن پر ملتا ہے۔ حضرت عمر حضور کی شہادت کے لیے جا رہے ہیں، پھر کیسے حضرت عمر بن گیا؟ جو حضور کی بات نہیں مانتا ہے گردن اڑاؤ۔ تم دوستوں نبی جاتا ہے لوگوں کے پاس، بات نرمی سے کرو، مزدوری نہیں مانگنا۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین۔ ہاں اس کی محبت دل میں ہو۔ اگر دوستو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی محبت دل میں نہیں ہے، اس کے کمی کو دیکھتا ہے، یہ دعوت نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ کیسے مسلمان، یہ کیسے؟ حتی مسلمان سے محبت، گناہ سے نفرت، کافر پر شفقت، کفر سے نفرت۔ مسلمان سے محبت، گناہ سے نفرت، کافر پر شفقت، یا اللہ یہ تو جہنم جا رہا ہے، یا اللہ جہنم جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، جو ہم کہتے ہیں سپر طاقت ہے، اس پر 24 گھنٹے دوستوں کفار پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ 24 گھنٹے 4 چیزوں پر رحمت برس رہی ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات ہو رہی ہے،
دعوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر، نیک عمل، صحیح تجارت ہو رہی ہے، صحیح زمیندارہ ہو رہا ہے، صحیح حکومت ہو رہی ہے، عادل بادشاہ ہے، صحیح تاجر ہے، صحیح شادی ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے کھانا کھا رہا ہے، صحیح طریقے سے سو رہا ہے، بیت الخلا جا رہا ہے، شادی کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ سو رہا ہے، بچوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، گھر پر پیسہ لگا رہا ہے، صدقہ ہے، اس پر بھی رحمت برس رہی ہے۔ عالم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ عالم، مفتی شفیع صاحب کا شاگرد ہمیں ایران میں ملا، مفتی قاسم صاحب، اس نے فرمایا مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم وہ ہے جس کا عالم کے ساتھ تعلق ہو، عالم وہ ہے جس کا عالم کے ساتھ تعلق ہو، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یا اللہ یہ امریکہ نقصان میں جا رہا ہے، ارا روس نقصان میں جا رہا ہے، شی نقصان میں جا رہا ہے، عیسائی نقصان میں جا رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ مولانا علیہ صاحب نے تھوڑی ہندوستان کا فکر کیا، اجاز الوہاب صاحب نے راوڑ کا فکر، پاکستان کا فکر کیا، ہمارے حلقہ بلوچستان کا جوڑ تھا، ایک نبی بے نبی کی بات ہے، صاحبان نے حاجی صاحب نے بیان فرمایا، پھر حاجی صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ اگر کوئٹے والے بلوچستان کا فکر کر رہا ہے اس کام کو ذبح کر رہا ہے۔ بلوچستان کا جوڑ حلقہ نمبر بلوچستان حلقہ نمبر 18 جوڑ حل سر ہوتا ہے نا، یہ حاجی صاحب کی بات ساری دنیا کی، کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ساری دنیا کے، تو عالم پر اللہ کی رحمت ہے۔ چوتھا دوستو متعلمن، سیکھنے والے پر اللہ کی رحمت ہے۔ سیکھنے والا، ہم دوستو مسلمان ہیں بھائی، ہم تبلیغی نہیں ہیں، تبلیغ کے سیکھتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے یہ فرمایا ہے، مولانا علیہ صاحب نے یہ فرمایا ہے، مولانا علیہ صاحب نے فرمایا اگر یہ کام 100 حصے کرو، ایک حصہ میرے سمجھ میں ہے، 99 میرے سمجھ میں نہیں ہے، وہ جو میرے سمجھ میں بات آئی ہے اس کو 100 حصوں پر تقسیم کرو، ایک حصہ میں نے سنایا، 99 میں نے سنایا نہیں، گھر میں کمرے میں پھر رہا ہے، بیوی کیا کہہ رہی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جو چیز مجھے لگی اگر آپ کو لگ جائے پھرنے والے 2 ہو جائیں گے۔ اور پھر عجیب بات کیا ہے دوستو کہ میرا بھائی جو ہے یہ رات کا رونا ہے، رات جو عورت ہے، حضرت نے فرمایا میرا بیان رات کا رونا ہے۔ مولانا یوسف مخالف تھا، اس کے بیٹا آخر وقت میں نور منتقل ہو گیا، آخری رات میں، اللیلۃ الاخیرہ، مولانا علیہ صاحب کی سیرت پڑھو، سوانے پڑھو، اللیلۃ الاخیرہ، آخری رات میں کہتے مولوی یوسف کو بلاؤ، وہ بلایا کہ میں جا رہا ہوں، سینے سے ملایا، چھوڑ دیا، فجر سے پہلے مولانا علیہ کا انتقال ہو گیا، سارا دن گزر گیا، عصر کے بعد دفنایا، اجاز الوہاب صاحب کو مغرب کے بعد دفنایا، مولانا علیہ صاحب کو عصر کے بعد دفنایا۔ وہ ظالم نے لکھا ہے وہ سورج بھی ڈوب گیا، یہ سورج بھی ڈوب گیا۔ منظور نعمانی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ میں جنازے میں شریک نہیں ہوا، مولانا علیہ صاحب کے جنازے میں شریک نہیں ہو گیا، میں آ گیا، جنازہ گزر گیا، لوگ آ رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا کہ حضرت کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے ساتھ وہ ملفوظات اس نے ذکر کیا۔ پھر میں نے کہا امیر کس کو بنایا ہے؟ کہتے امیر تو مولوی یوسف کو بنایا ہے۔ او بھائی مولوی یوسف تو تبلیغ نہیں مانتا ہے، یہ کیسے امیر بن گیا؟ تو منظور نعمانی نے لکھا ہے 2 غم ہو گئے، 2 غم ہو گئے، حضرت کا جنازے کا غم، یہ کو امیر بنایا۔ رات گزر گئی، صبح پہلے مولانا الیاس کا بیان تھا، اب مولوی یوسف کا بیان شروع ہو گیا۔ کہتے میں مجمع کے آخر میں بیٹھ گیا، پریشان تو 2 غم ہیں۔ مولوی یوسف نے جو بات شروع کیا، میں نے کہا یہ تو مولانا الیاس بول رہا ہے، زبان مولانا یوسف کی ہے، تو مولانا الیاس بول رہا ہے۔ پھر فرمایا دوستو یہ جو انتقالی نسبت ہے نا دوستو، انتقالی نسبت یعنی ایک بزرگ کی نسبت نور منتقل ہو جائے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں انتقالی نسبت میں نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا،
منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں جو نور منتقل ہوتا ہے ایک بزرگ کا نور دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں انتقال نسبت، وہ نسبت اس کو منتقل ہو گئی۔ منظور نعمانی دوستوں معمولی آدمی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں انتقال نسبت تو میں نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، اس دن دیکھ لیا۔ پھر کہتے ہیں 12 دن پہلے مولانا زکریا، یہ بات تو چل رہی تھی مولانا صاحب انتقال ہو جائے گا کیا بنے گا، کہتے ہیں 12 دن مولانا زکریا صاحب نے ہم سے بات کی کہ دیکھو آپ لوگ پریشان نہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک کسی لیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک ہے مجتبی، مجتبی وہ ہے جس کو اللہ چن لے، وہ ہے مجتبی، مفت اللہ دے دے۔ اکثر تو ہدایت مجاہدے سے ملتی ہے لیکن کبھی مفت ملتا ہے، یہ جو مفت مل گیا اس آدمی کو مجتبی کہتے ہیں۔ جیسے نبی مجتبی ہے، اور دوستوں بزرگوں یہ جو امت ہے نا، یہ امت بھی مجتبی ہے، نبی بھی مجتبی، یہ امت مسلمہ، یہ امت بھی مجتبی ہے۔ قرآن کی آیتیں دونوں آیتیں، اجتبیناہم، ہم نے نبیوں کو چنا، اجتباکم، اے مسلمانوں محنت کرو، مجاہدہ کرو، محنت کرو جیسے محنت کا حق ہے، ہوا اجتباکم، اللہ پاک نے تمہیں چنا۔ اے امت مسلمان نبی نہیں آئے گا تو دائی کے لیے کیا ہے میرے محترم دوستو، خود جاؤ، اس کی محبت دل میں ہو، اس لیے ایک نمبر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کیا مانا؟ اکرام مسلم کا کیا ترجمہ ہے میرے محترم دوستو؟ بھائی یہ مجموعوں والے پھر رہے میرے محترم دوستو، اب تو لوگ نہیں بیٹھے کہ یہ بیٹھ جاؤ، جب سے میں دیکھ رہا ہے پھر رہے، یہ کوئی مجموعہ بیان ختم ہوتا ہے ابھی تک ہمارا مجموعہ ہے تو خود پھر رہے۔ بھائی زور کا کام نہیں ہے، ایک دفعہ کہو نہیں آئے گا بس چھوڑو، اللہ کا کام ہے، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے۔ اکرام مسلم یہ میرے محترم دوستو مسلمان کی کمی میں خوبی تلاش کرنا۔ اسی طرح ہمارا ایک ساتھی تھا نا، جیسے دیکھیں مسجد میں عصر کا بیان تھا، ہمارا روزانہ جوڑ کا ساتھی ہے، اس نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کا مشق کرو۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان، اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کا مشق کرو، اس کو سیکھو۔ انسان کی دل ہے۔ میں کراچی میں تبلیغ سے پہلے 88 سے پہلے ایک بزرگ کے پاس جاتا تھا، وہ بڑا مشہور بزرگ تھا، بڑا علم ہے، زبردست علماء جانتے ہیں، اس کی صحبت میں جاتا تھا، جمعے کے دن اس کا بیان۔ تو وہ جو ہے نا وہ بغیر داڑھی والے کو اپنے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان کھڑا تھا اس کے سامنے، اس کو کہا داڑھی آئی نہیں ہے یا کاٹی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت داڑھی آئی نہیں ہے۔ اس نے کہا چھوڑتے، یہ میں خود سن رہا۔ تو مزاج ہے وہ بالکل متقی آدمی تھا، زبردست آدمی ہے، عالم بھی ہے۔ اور دوستو ہمارے بڑوں کا کیا ترتیب ہے، ہمارے ایک بزرگ کا کالج کے ایک لڑکے نے خط لکھا، کالج کا لڑکا ہے، خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن میرا ظاہر خراب ہے، ٹائی ہے، پتلون ہے نا جسے ہم۔ اس بزرگ نے کیا کہا، او بھائی آ جاؤ، آپ کا ظاہر خراب ہے، میرا باطن خراب ہے، آ جاؤ بھائی، آپ کا ظاہر خراب ہے، میرا باطن خراب۔ میں نے خود محترم حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنا، سن 44 جنوری میں حاجی عبدالوہاب صاحب احمد علی لاہوری صاحب کے صحبت میں بیٹھتے تھے لاہور میں، کالج کا لڑکا تھا، اس وقت بھی دیندار تھا۔ تو پھر مولانا الیاس صاحب کے پاس گئے، کہتے میں ڈرتا تھا اس سے نہ ہو کہ بے وصولی ہو جائے، پھر مولانا الیاس صاحب نکال دیتے ہیں نا، بزرگوں کے سامنے ادب سے رہنا ہے، تو کہتے ہیں میں ادب کرتا ہوں۔ ایک دن انہوں نے چور پکڑا، چور لایا گیا، مولانا الیاس صاحب نے چھوڑ دیا، اگلے دن پھر اس چور کو پکڑا، پھر حضرت نے چھوڑ دیا، پھر چور آیا، پھر حضرت نے چھوڑ دیا۔ تو پہلے والوں نے کہا حضرت یہ ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا میرے پاس عبدالقادر جیلانی نہیں آتا ہے نا جنید بغدادی آتا ہے، یہ آتا ہے، اس کو اللہ ٹھیک کرے۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا پاس، میں نے کہا جب چور کو نہیں نکالتا مجھے بھی نہیں نکالتا ہے۔ سر کو دیکھتے، سر وہ نظامدی کی مسجد تو سنا ہے کہ اوپر مسجد ہے، ایسے آدمی جاتا ہے نا پہلے سر آتا ہے، حاجی صاحب نے فرمایا سر کو دیکھتے خوش ہوتے تھے، یہ حضور کے کام والا آ گیا، یہ حضور کا کام کرتا ہے۔
اعجاز کو دیکھتے تبلیغ والوں سے بھر جائے گا, کالج دیکھتے ادھر اجتماع ہو جائے گا. کسی نے کہا حضرت یہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے نا, یہ کفر کا گڑھ ہے. نہ کہا نہیں, میرا کام کا گڑھ ہے. اور فرمایا اتنے لوگ نکلیں گے تم نام نہیں لکھ سکتے ہو. میں نے خود حاجی صاحب سے سنا کہ ایک جگہ اجتماع تھا, میواتی رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہتے مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے اتنے لوگ نکلیں گے تم نام نہیں لکھ سکتے ہو. ہم ہنستے تھے حضرت کا دماغ, اب وہ لوگ نکل رہے تھے اس لیے رو رہا ہوں. اس اجتماع میں 8 لاکھ مجمع تھا, دونوں اجتماع میں 8 لاکھ. 106 ممالک کے لوگ پہلے سنا, آخر میں ایک ساتھی نے سنا ہے کہ سارے ملا کر کے وہ بھی مقیم تھے. 115 ممالک کے لوگ آئے تھے. 4796 جماعتی نکل گئی. آدھا ملک کا اجتماع تھا, اور ملکوں میں جو اجتماع ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا اتنے لوگ نکلیں گے تم نام نہیں لکھ سکتے ہو. یہ کیوں دوستو؟ اکرام مسلم. ہر مسلمان کو ایسی دعوت دے دو, یہ ولی بن سکتا ہے, یہ مولانا الیاس بن سکتا ہے, یہ جادلوہ بن سکتا ہے. ہر مسلمان میں یہ استعداد ہے میرے محترم دوستو. لیکن کیسے بنے گا؟ پہلے دوستو اس کو داعی بنانا پڑے گا, اس کے زبان پر اللہ کی بڑائی آ جائے کہ اللہ ہے, اللہ کھلاتا ہے, کامیابی دین میں ہے, کامیابی دین میں ہے. یہ زبانوں پر آ جائے دوستو. پہلے زبان پر آئے گی میرے بھائی, پھر دل میں آئے گی. یہ بات دل میں آ گئی, یہ ہدایت ہے. دل میں یہ بات آ گئی, اب دین آئے گا, اب دین آئے گا. پہلے نماز آئے گی, پھر تلاوت آئے گی, پھر اخلاق آئے گا, پھر کاروبار ٹھیک ہو جائے گا, پھر اس کو حکومت حوالہ کرو, حکومت کو صحیح چلائے. پہلے دین آئے گا, پھر کامیابی آئے گی. پہلے دعوت آئے گی, پھر ہدایت آئے گی, پھر دین آئے گا, پھر کامیابی ملے گی. 6 نمبر کیوں رکھا ہے؟ پہلے یہ آئے گا. 6 نمبر میں سب مفت ہے, کلمہ مفت, نماز مفت, علم سیکھو مفت, ذکر کرو مفت, اخلاق کرو مفت, اخلاص کرو اخلاص, نت بناؤ, نتی کرو, نت خراب ہے, سب کچھ ضائع, سب بیان بھی ضائع, قربانی بھی ضائع, سب ضائع. لے جانا میں جائے گا. اکرام, دعوت, دعوت دے دو, دعوت مفت. ہاں اللہ نے مال دیا ہے, مال لگاؤ, جان دیا ہے, جان لگاؤ, بچاؤ نہیں, جو ہے وہ لگاؤ. حکومت اللہ نے دیا, عدل کرو. تجارت اللہ نے کیا, صحیح کرو, سچ بولو. جوانی اللہ نے دیا, جوانی لگاؤ, ورنہ ضائع ہو جائے گی. ایسے نہیں ٹھہرے گی نہیں. اللہ پر نہیں لگے گا جوانی, مخلوق پر لگے. اللہ کی محبت پر مال نہیں لگے گا, مخلوق کی محبت پر مال بچے گا نہیں. بس یہ 2 لین ہے, منہومان لا یشبعان. حدیث میں ہے 2 حارث کے پیٹ نہیں بھرتے, ایک دین کا حارث, ایک دنیا کا حارث. یہ دنیا سب کو لا دیتے, بر کو بھی دیتے, فاجر کو بھی دیتے, کافر کو بھی دیتے. امتحان ہے, امتحان کے لیے دیتا ہے, پھر امتحان نہیں دیتے, پھر بھی امتحان. اور مسلمان دوستو سنانے والا تھا, مسلمان سکھانے والا تھا, مسلمان سمجھانے والا تھا, مسلمان بلانے والا تھا. وہ بلانے والا سو گیا. 4 مہینے اس کام کی سیکھنے کے لیے نہیں ہے, ترتیب سیکھنے کے لیے. ہم تو موت تک سیکھنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے, سیکھتے سیکھتے کرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے. ایاد الرحمان صاحب کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا, باروزہ تھا, تہجد پڑھا ہوا تھا, صدیقے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, صبح کا بیان کیا, زور کی تعلیم میں بیٹھ گیا, باوضو ہے, قرآن ہاتھ میں ہے, اللہ کے راستے میں ہے, اللہ کے گھر میں ہے, دنیا سے چلے. ہفتے میں قرآن ختم کرتا. جیسی زندگی ویسی موت, جیسی موت ویسی آخرت. ہاں دوستو, اللہ کے راستے میں نکلے گا, عزت کی روزی ملے گی, عزت کی زندگی ملے گی. عام مسلمان کو, اور جو ولی ہے, وہ دائی ہے, اس کے وجہ سے بھائی کتنے لوگ آ رہے. 36 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, 36 سال سے علماء کے لیے الگ کھانا ہے.
عربوں کے لیے الگ گئے, مہمانوں کے لیے الگ گئے, مقیمین کے لیے الگ گئے. 36 یہی پرامڈ بن گیا. اور حاجی صاحب فرماتے ہیں ہر مسجد مرکز ہے, مرکز کی اعمال ہے. دعوت سے اللہ کی مدد ہے, تعلیم پر مدد ہے, نماز پر مدد ہے, ذکر پر مدد ہے, ہجرت پر مدد ہے. ہجرت اور نصرت, مہاجرین اور انصار ختم ہو گئے, ختم بس. مہاجرین انصار صحابہ ختم ہو گیا, نعوذ باللہ, قیامت تک صحابہ بس. انبیاء علیہ السلام, صحابہ, شہداء اور اولیاء, یہ 4 ہمارے بڑے ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی نہیں بن سکتا ہے, صحابی نہیں بن سکتا ہے, شہید بن سکتا ہے, میں تیار نہیں ہوں. ولی بن سکتا ہے, میں تیار نہیں ہوں. پھر بھی راستہ ہے, پھر بھی راستہ ہے, اس کے پیچھے جاؤ. ایسے نہیں نبی ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. جا رہا ہے کراچی, کراچی کی جگہ میں, کراچی کی گاڑی میں جگہ نہیں ہے. امیر صاحب اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے, یہ چمن کی گاڑی, چمن کی جانے والی گاڑی خالی ہے, اس میں سوار ہو جائیں گے اور دعا مانگیں گے, یاسین پڑھیں گے, امیر صاحب اللہ پاک ہمیں کراچی پہنچائے. کیا فرق ہے اللہ پاک کے لیے؟ مشورے سے سوار ہو گئے چمن کی گاڑی میں, دوستو دعا بھی کر رہے ہیں, یاسین بھی مانگ رہے ہیں, اور دوستو یعنی نفل بھی مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں کراچی پہنچاؤ. تو دوستو 4-5 گھنٹے کے بعد کہاں پہنچے گا؟ ہاں یہ اللہ سے معجزہ مانگتا ہے. اس کی ایسی مثال ہے, دین کی محنت نہیں کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یہ اللہ ہدایت دے دو. یہ ایسے جا رہا ہے کراچی چمن کی گاڑی میں سوار. یا ایسی مثال ہے, شادی نہیں کرتا ہے, بچہ مانگتا ہے. شادی نہیں, بچہ. ہدایت مذاق ہے. ہدایت کے بغیر دوستو دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. ہاں مسلمان کے لیے جنت واجب ہے, جنت کی قیمت کلمہ ہے, جنت کی چابی کلمہ ہے. اور دوستو جو بغیر کلمے کا مرے گا, کہتے ہیں جب مسلمان نے کافر کا فکر چھوڑ دیا تو مسلمان کے فکر سے محروم ہو گیا. عزت کی زندگی ملے گی, عزت کی روزی ملے گی, دشمن پر غلبہ ملے گا. نفس ہے, شیطان ہے, ماحول ہے, دنیا ہے, کفر ہے. اس کے لیے میرے محترم دوستو, نہ یہ تبلیغی جماعت ہے, نہ یہ پارٹی ہے, نہ مولانا الیاس صاحب کا کام ہے. دوستو مولانا الیاس صاحب رویا, حضور علیہ السلام کو زیارت نصیب ہو گئی, صحابہ کی ترتیب پر کام کیوں شروع نہیں کرتے ہو؟ یہ نقشہ بتائے. یہ ایک ایک چیز جو ہے دوستو قرآن حدیث ہے, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, نماز ہے, امیر ہے, معمور ہے, مشورہ ہے, ہجرت ہے, نصرت ہے, مسجد ہے, دعا ہے, مال لگاؤ, جان لگاؤ. اس لیے اسی روزے کی جمعت نکل گئی. حضرت نے فرمایا انقلاب آ گیا. کیا انقلاب ہے؟ فرمایا وہ اعمال زندہ ہو گئے جس پر اللہ کی مدد اترتی ہے. آخری بات سنو دوستو, یہ جو ہم کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے, ترجمہ غلط کرتے ہیں. کفار نے ایسی فضا بنایا, دنیا دار الاسباب ہے, کیا کرو, شادی کرو بچہ ملے گا, تجارت کرو مال ملے گا, زمیندارہ کرو غلہ ملے گا, شادی کرو بچہ ملے گا, دوا لے لو شفا ملے گی. یہ تو ہے. کلمہ پڑھو جنت ملے گی, نماز پڑھو 5 انعام ملے گا, استغفار پڑھو ہر تکلیف سے نجات ہوگی, تقوی حاصل کرو غیبی روزی ملے گی, قرآن پڑھو فرشتے آئیں گے, شیاطین نکل جاتے, مسلمان کی مدد کرو اللہ تمہارا مدد کرے گا. یہ باتیں ختم ہوگی. دنیا دار الاسباب ہے. یہ بھی سبب ہے, نماز سبب ہے, دعوت سبب ہے, نکلنا سبب ہے, تعلیم سبب ہے, قربانی سبب ہے. درخواست صاحب فرماتے تھے عشق کی منزل ہمیشہ مصلحت سے دور ہے, جان و مال لگا دینا عشق کا دستور ہے. عشق کا قانون ہے جان مال لگاؤ, چاہے وہ اللہ کا عاشق ہو گیا یا کتے پر عاشق ہو گیا. ادھر میں گیا, وہ ایک جگہ سے کہتے مولوی صاحب کوئٹے والا ہے, لاہور میں تشکیل تھی وجیبتی والوں کے ساتھ, کہتے کتا جو والا ہے 4-5 لاکھ روپے کا کتا ہے, 4-5 لاکھ. کیا کہتے ہو مولوی صاحب یہ سستا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بس کی بات ہے, اس کا کتا 4-5 لاکھ کا ہے. پھر ادھر لے گے گا پیسے.
دنیا میں جو فساد ہے میرے محترم دوستو مسکینی کی وجہ سے نہیں ہے، بے دینی کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سب سے بڑا کام، نبی والا کام، دین والا کام، صحابہ والا کام، اولیاء والا کام سنانے والا مسلمان تھا۔ اعمال تو ہو رہے میرے محترم دوستو، کتنا اس پر یقین ہے اس کام سے میری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، کیا میرا بچہ، کیا میرا ملک، دنیا بنے گی، دنیا میں امن آئے گا۔ جب دعوت چل رہی تھی دوستو، کافر اسلام میں آ رہا تھا، مسلمان دین پر چل رہا تھا، کیسے گھروں میں اعمال، کیسی تجارت، کیسے بازار، کیسے مسجد، کیسے حکومت۔ ہارون رشید کا مہر یہ تھا العظمۃ والقدرۃ للہ، اور کافر اسلام میں آ رہا تھا۔ خالد مسلمان ہو گیا، ابو سفیان مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب بھی ہو رہا ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں رات چلی گئی ہے، صبح صادق ہو گیا ہے، سورج نکلنے کا انتظار ہے۔ رات چلی گئی، صبح صادق ہو گیا، یہ کام شروع ہو گیا، صبح صادق ہے، سورج نکلنے کا انتظار ہے۔ دوستو ہمارا بچے کی زبان پر اللہ کی بڑائی آ جائے، ہمارے گھروں میں اللہ کی بڑائی، ہمارے بازار میں اللہ کی بڑائی، ہمارے اسمبلی میں اللہ کی بڑائی۔ اور مسجد تو ہے دوستو اللہ کا گھر، مسجد میں تو دنیا کی بات بنا ہے، مسجد تو ہے اللہ کی بڑائی کی جگہ۔ مسجد تو سناتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہیں میرے محترم دوستو، ہر مسلمان سنا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بڑی بات ہے، کتنے شہید ہو گئے میرے محترم دوستو۔ اس سے بڑی بات دنیا کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان نہیں، دنیا کا کیا مطلب ہے، دنیا۔ الحمدللہ فجی سے لوگ آئے، چلی سے آ رہے، مشرق سے آ رہے، مغرب سے آ رہے، جہازوں میں یہ بات، سمندروں میں یہ بات، جنگلوں میں یہ بات۔ ایک بات کاروباری آگے پیدل کی مت تھی، انہوں نے کہا سال کی جماعت تھی، ابھی میں اختلاط کیا، کہتے پہلی مسجد میں تو ایئر کنڈیشن والی مسجد تھی، پھر وہ ایئر کنڈیشن والی مسجد میں 3 دن گزارا، پیدل کی جماعت سال کی، خوش ہو گئے کیسے اچھا رخ ہے۔ اس کے بعد والا جو رخ تھا بس درخت کے نیچے ہے، درخت۔ ایک مسجد میں گئے، اس میں کتے، کوئی اذان نہیں، ہم نے مسجد صاف کیا، کتے نکالا، اپنا چٹائی بھی چڑھا۔ 2 نوجوان آ گئے کہ امام نے کہا اس کو نکالو، یہ نکالو، یہ لوگوں کو نکالو۔ او بھائی ادھر کو تو کتے رہتے ہیں، ہم نے صاف کیا، نہیں وہ ٹیلیفون آ گئی، مشورہ کیا، چلو درخت کے نیچے ہو جاؤ، درخت کے نیچے۔ پھر نماز بھی آپ پڑھاتے، کوئی نہیں امام نہیں، وہ لڑکے بھی آتے کوئی نماز پڑھے۔ تو اس کے بارے میں اس نے کہا سب ساتھیوں کی حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، سب کہ زیارت چھپا جاتا، پھر جب پتہ چلا سب کچھ زیارت ہو گئی۔ اس نے کہا جو مجھے زیارت ہو گئی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام اللہ کے سامنے پیش کرو، یہ نام اللہ کے سامنے پیش کرو۔ میرے محترم دوستو، کام ہے، کام ہے، کام ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اللہ کا کام ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی باسی زندگی نہیں بنے گی، کہاں سے بنے گی؟ اس کے لیے دوستو جو نقد تیار ہے چلا 4 مہینے کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے، کل سے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔